بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور حاضر کے بڑے بڑے فتنوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہودی بھی اہل کتاب، عیسائی بھی اہل کتاب اور مسلمان بھی اہل کتاب، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب ہمیں اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں دیا۔ یہی ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے کہ کیا اہل کتاب مسلمانوں سے افضل ہیں، جیسا کہ ہمیں سبق پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 19۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم اس کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحور ترجمہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں، یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے ناپ کر کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے اس آیت مبارکہ کو ایک سے زیادہ حصوں میں تقسیم کیا، 3 حصے بنائے۔ سب سے پہلے تو مناسبت کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا۔ امام ابو حیان نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ رب کائنات نے پچھلی آیات مبارکات میں اہل سعادت اور اہل شقاوت، خوش نصیب اور بدبخت لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ان دونوں کے درمیان جو ایک اختلاف ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اور جب رب کائنات نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، پچھلی آیت مبارکہ میں، کہ بہت سارے ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب برحق ثابت ہوا، تو اس عذاب کی تفصیل پھر ذہن میں آتی ہے کہ کیا ہوگی۔ ظاہر بات ہے یہ وہی بد نصیب ہیں جن نے اللہ کے سامنے سجدے سے انکار کر دیا، جس طرح کہ ابن عاشور نے اپنی تفسیر تحریر و تنویر میں لکھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانیت کی افاقی تقسیم ہے، مومن اور کافر۔ اور ظاہر بات ہے اہل ایمان ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں اور رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، انسانیت کو دنیا اور آخرت میں امن، چین، سکون مل جائے، جبکہ اس کے مقابلے میں کافر
ایمان کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، حق کو دبانا چاہتے ہیں اور باطل کو دنیا پر غالب کرنا چاہتے ہیں۔ امام ابن جریر، امام ابن عطیہ، ابن عاشور اور اسی طریقے سے دیگر مفسرین کرام جن میں ابو سعود، امام علوسی، امام قاسمی وغیرہ شامل ہیں، امام واحدی بھی البسیط میں اس بات کا جزم فرماتے ہیں۔ پھر امام ابن الجوزی اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور امام الرازی نے بھی تفسیر الرازی میں اس بات کو بیان کیا۔ اور اس حوالے سے پھر اگلی بات یہ ہے کہ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کفار کو جسم کے کسی ایک حصے میں عذاب ہوگا، نہیں بلکہ ان کے پورے جسم کو سزا ملے گی، جس طرح کہ ہم پیچھے سورہ ابراہیم پڑھ کر آئے ہیں 49ویں اور 50ویں آیت مبارکہ۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، کہ آپ دیکھیں گے اس دن مجرموں کا کیا حشر ہوتا ہے، ان کو کیسے جکڑا جائے گا، ان کے جسموں پر گندک کی قمیضیں ہوں گی اور ان کے چہروں کو آگ سے جلسایا جائے گا۔ تیسرا حصہ اس آیت مبارکہ کا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اہل علم یہ فرماتے ہیں، امام ابن جریر، امام قرطبی، کہ ان کے سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو ہر چیز کو گلا کر رکھ دے گا۔ یہی مضمون آگے سورۃ الدخان کی 47ویں اور 48ویں آیت مبارکہ میں آ رہا ہے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اس کو پکڑو، دردناک جہنم کے اندر اس کو پھینک دو، اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ ڈال دو۔ معزز خواتین و حضرات، مزید اس حوالے سے جب ہم اہل علم کی آراء کا جائزہ لیتے ہیں تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ رب کائنات کی ایک آفاقی تقسیم ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش ابتدا سے لے کر ہی چل رہی ہے۔ اہل ایمان ان کا راستہ ایک ہے، جبکہ اہل کفر ان کی کئی اقسام ہیں جن کا تذکرہ پیچھے گزرا، صابی ہیں، نصارہ ہیں، یہودی ہیں، مجوسی ہیں، مشرک ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے مل کر اہل ایمان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پھر صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ جب بدر کا معرکہ شروع ہوا تو کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ جو کہ ربیہ کے بیٹے تھے، اور دوسری طرف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد الولید نکلا، اور انہوں نے نکل کر کہا کہ ہمارے مقابلے میں اہل مدینہ کو مت لانا، ہمارے بھائیوں کو نکالو۔ تو سیدنا حمزہ، سیدنا علی اور سیدنا عبیدہ، یہ تینوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تینوں ہستیاں نکلیں تو اللہ رب العزت نے وہ جو تینوں کافر تھے ان کو جہنم رسید کروا دیا۔ تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آیت مبارکہ کا تعلق صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے، بلکہ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ عربی زبان کا ایک اصول ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لفظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے،
سبب کی تخصیص کا نہیں۔ تو مقابلہ بدر میں ہوا لیکن یہ قیامت تک کے لیے سلسلہ چل رہا ہے کہ ہر دور میں حق اور باطل کی کشمکش جاری تھی، جاری ہے، اور معزز خواتین و حضرات یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ آج جب آپ میری آواز سماعت فرما رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت حق اور باطل کی کشمکش نہیں ہو رہی؟ انٹرنیٹ سیٹلائٹ کا دور ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کا قبضہ ہے، لیکن اس کے باوجود خبریں کسی نہ کسی طریقے سے مجھ تک، آپ تک پہنچ ہی جاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ کا جو سبق ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حق اور باطل یہ دو قوتیں ایک دوسرے کے مقابلے پر ڈٹی ہوئی تھیں، ڈٹی ہوئی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، کہ بلکہ دو سوال ہیں۔ پہلا سوال کہ میرا اور آپ کا تعلق ان دونوں میں سے کس گروہ کے ساتھ ہے، کس راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ اور دوسرا سوال حق اور باطل کی کشمکش میں میرا اور آپ کا ساتھ، میری اور آپ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں۔ یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان دونوں گروہ میں سے نجات کس کا مقدر ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کس کا مقدر ہے۔ اس آیت مبارکہ کا بنیادی درس یہی ہے معزز خواتین حضرات، کہ میں اور آپ اپنے آپ کو تولیں۔ اگر اہل حق کے ساتھ ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اہل باطل کے ساتھ ہیں تو اس بات کی فکر کریں۔ اس کا ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے میں خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر آگے نشر کیجیے۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اگر ایک انسان بھی ان اسباق میں سے کوئی ایک سبق سن کر صراط مستقیم پر آ جاتا ہے، یقیناً ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالاتر کتاب و سنت کی تعلیمات کو آپ تک پہنچا رہا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ کسی بھی موضوع پر دینی حوالے سے آپ کو رہنمائی چاہیے تو کامنٹ سیکشن میں آپ اس کا اظہار فرما سکتے ہیں۔ میں آپ کی طرف سے محبت بھرے پیغامات کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔